السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کا دوست محمد فیصل۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو لالی ووڈ کے سلطان رحی کی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین کرام، سلطان رحی پاکستان کے ایک مقبول فلمی اداکار تھے۔ انہوں نے زیادہ تر پنجابی فلموں میں اداکاری کی۔ سلطان رحی نے اپنی فلمی زندگی میں 700 سے زیادہ پنجابی اور اردو فلموں میں کام کیا۔ گینز ورلڈ ریکارڈز کی کتاب میں بھی ان کا نام درج ہے۔ سلطان رحی برطانوی راج کے دوران 1938 میں سہارنپور یوپی میں ایک آرائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ سلطان رحی کی پیدائش پر ان کے والدین نے ان کا نام سلطان محمد رکھا اور یہ تمنا کی کہ ان کا بیٹا لوگوں پر بادشاہوں کی طرح حکمرانی کرے گا، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ آج تک جہاں تک اردو اور پنجابی بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں تک سلطان رحی کا نام لوگوں کے دلوں پر نقش ہے۔ سلطان رحی کو چھوٹی عمر سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اسی شوق کے ہاتھوں وہ راولپنڈی سے لاہور چلے آئے اور اسٹیج ڈراموں سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ لاہور آنے کے بعد انہوں نے اسٹیج ڈراموں کے لیے الحمرا آرٹ تھیٹر میں جگہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور کنگ سرکل ہوٹل کے دورے کرنے شروع کر دیے، جہاں اداکار اپنا فارغ وقت گزارتے تھے۔ انہوں نے رائل پارک کا بھی دورہ کیا، جو فلم پروڈیوسروں کا مرکز تھا، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام رہی۔ اس اسٹرگل کے دوران وہ دوسرے اسٹرگل کرنے والوں سے ملے، جن میں میوزک ڈائریکٹر کمال احمد اور قوی خان شامل تھے۔ کمال اور سلطان نے اداکاری کا موقع حاصل کرنے کے لیے کئی پروڈیوسروں سے ملاقات کی۔ سلطان رحی کو ایک اسٹیج ڈرامے شبنم ہوتی ہے میں ایک چھوٹا کردار ملا۔ ان کے اداکاری کی مہارت اور جذبے کو دیکھ کر ریاض بخاری نے پیشن گوئی کی کہ سلطان رحی پاکستان کے ٹاپ اداکاروں میں شامل ہوگا۔ اپنے دوست چنگیزی کے ذریعے انہیں شفاق ملک کی فلم باغی میں کردار ملا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی اداکاری تھی۔ باغی 14 ستمبر 1956 کو ریلیز ہوئی۔ 1960 میں انہوں نے ایس ایم کی فلم سہیلی کے لیے کچھ مکالمے کہے۔ اس پرفارمنس کے ذریعے انہیں قیدی، گلفام سمیت دیگر فلموں میں اسی قسم کے معمولی کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ 1968 میں راہی نے پنجاب کی ایک فلم میں سائیڈ ویلن کا کردار ادا کیا۔ فلم فلوپ ہو گئی، لیکن راہی نے اس کردار کے ذریعے پہچان حاصل کی۔ فلم بینوں نے ان کی اداکاری کو پسند کیا۔ اسی سال وہ فلم بدلہ میں ایک روایتی ویلن کے طور پر بھی نظر آئے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات، جسم کے اشارے اور ڈائیلاگ ڈیلیوری ان کے ویلن کی صلاحیت کو ظاہر کرتی تھی۔ نتیجتاً فلم پروڈیوسرز نے کئی فلموں میں ویلن کے طور پر کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسلم ڈار نے فلم بشیرہ میں سلطان رحی کو مرکزی کردار دیا۔ اس پروجیکٹ کے بعد وہ اپنی فلمی کیریئر کی بلندیوں کو چھوتے رہے۔ 1975 میں ہدایت کار حسن نے گنڈاسا کی کہانی پر مبنی فلم وحشی جٹ کی ہدایت کاری کی اور اس میں سلطان رحی کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ 1979 میں انہوں نے مولا جٹ کا کردار ادا کیا، جو وحشی جٹ میں ان کے کردار کے بالکل برعکس تھا۔ مولا جٹ نے پاکستان میں پنجابی سنیما کا رجحان اور انداز بدل دیا۔ مولا جٹ کی کامیابی پر سلطان رحی نے بہت سے ریکارڈز بنائے اور اپنی زندگی کے آخر تک اس کامیابی کو برقرار رکھا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں لالی ووڈ کی ہر فلم میں سلطان رحی کو ہی ہیرو لیا جاتا تھا، اور سلطان رحی لالی ووڈ کے پہیوں کو رواں دواں رکھنے کے لیے اکیلا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ایک کامیاب اور باصلاحیت اداکار ہونے کے علاوہ وہ ایک عاجز اور فیاض آدمی تھے، جنہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھی اداکاروں، ذاتی عملے اور تکنیکی ماہرین کی مدد کی۔ فن کے ہر ادارے نے انہیں تفریحی ایوارڈ سے نوازا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سلطان رحی نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی چند ماہ بعد مالی اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ جب وہ مالی طور پر مستحکم ہوئے تو ان کے والد نے اپنے خاندان سے ان کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ اللہ نے اس جوڑے کو 5 بچوں سے نوازا، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سلطان رحی کے بیٹے حیدر سلطان نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شوبز میں شمولیت اختیار کی۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہی ہے۔ سلطان رحی 9 جنوری 1996 کو اسلام آباد میں امریکہ کا ویزا لگوانے کے بعد جی ٹی روڈ سے واپس لاہور آ رہے تھے۔ ان کے ڈرائیور حاجی احسن ان کے ساتھ تھے۔ گجرانوالہ بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ حاجی احسن جیک لگا کر ٹائر بدلنے میں مصروف ہوئے
تو 2 نقاب پوش ڈاکوؤں نے سلطان رحیع کی تلاشی لینے کی کوشش کی۔ سلطان رحیع ڈاکوؤں کے ساتھ لڑنے لگے۔ ڈاکوؤں نے گھبرا کر فائر کیا اور یوں گولی سلطان رحیع کا جبڑا چیرتی ہوئی دماغ سے پار ہو گئی۔ ڈاکو فرار ہو گئے اور حاجی احسن گاڑیوں کو روکنے کے لیے اشارے کرتے رہے، مگر کوئی بھی گاڑی نہ رکی۔ حاجی احسن نے کسی نہ کسی طرح قریبی پیٹرول پمپ پر پہنچ کر پولیس کو وقوع کی اطلاع دی۔ سلطان رحیع کے جسد خاکی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ ناظرین کرام، سلطان رحیع کے قتل کی خبر گوجرانوالہ شہر میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کے چاہنے والے ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سلطان رحیع کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی۔ ان کے اہل خانہ امریکہ میں تھے، ان کے آنے کا انتظار کیا گیا اور 14 جنوری 1996 کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان رحیع کی 800 سے زیادہ فلموں میں 28 فلمیں ڈائمنڈ جوبلی، 54 فلمیں پلاٹینیم جوبلی اور 156 فلمیں سلور جوبلی تھی۔ ایک زمانے میں سلطان رحیع کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ 12 اگست 1981 کو ان کی 5 فلمیں ریلیز ہونی تھی اور ان 5 فلموں نے ہی کامیابی کے ریکارڈز قائم کیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے ہمشکل جاوید حسین نے ان کی کئی ادھوری فلمیں مکمل کی۔ تو ناظرین کرام، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔